استغفار کا یہی لفظ میں استعمال کروں گا، تو یہ پھر کیوں تھا؟ ہمارے ہاں تو مغفرت اور استغفار اس کے معنی ہے بخشش مانگنا. مسلمان معنی ذہنوں کے اندر بخشش، اور یہ بخشش کا تصور ہے جس نے دین کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا. دین ہے مکافات عمل، انسان کے اپنے اعمال کے نتائج. بخش دینے کے معنی ہوتے ہیں کہ کتنے ہی زیادہ یہ گناہ ہوں، کتنے ہی زیادہ یہ جرائم ہوں، ان کے متعلق جا باغی قدم بخشش، بلکہ بخشیش. بیشتر فی سبیل اللہ ہم مست بگو ہندی مسلمان آ کے خوش باش اقبال کہتا ہے بیشتر فی سبیل اللہ ہم مست. ان سے کہو کہ ٹھیک ہے مزے لوٹو، اللہ واسطے بھی بیشتی مل جاتی ہے. مغفرت کے معنی استغفار، پھر اس کے لیے تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں. استغفر اللہ من کل ذنب، صبح کے وقت اٹھ کے استغفار طاہر. کسی کے لیے مغفرت استغفار کے معنی بخشش کی دعا مانگ کہ یا اللہ اس کو بخش دے. عزیزان من، بنیادی طور پر بخش دینے کا تصور ہی نہیں ہے قرآن میں. یہ کیا ہے پھر؟ یہ استغفار ہے. متعدد بار یہ آ چکا ہے، ہر بار آئے گا تو مجھے دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے تحت شعور میں رچ چکی ہوئی ہیں. گسالہ کی محبت ہمارے خون کے ذرات میں حلول کر چکی ہوئی ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے قرآن کی روشنی میں. یہ بخشش کا تصور نہیں ہے. مغفرت کے معنی ہوتے ہیں انسان سے کوئی لغزش ہو گئی، اس لغزش کا نقصان ہونا ہے خدا کے قانون کی روح سے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہو گئی لغزش، بس پھر یہ ہو گئی، اس میں بازیابی کا امکان نہیں ہے، اس میں اصلاح نہیں ہو سکتی، اس سے جو نقصان پہنچتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. کہاں ہو سکتی ہے؟ اس نقصان سے جو اس لغزش کی وجہ سے ہونا ہے، اس سے حفاظت چاہنا جو ہے، اس کے معنی ہے مغفرت چاہنا. مغفرت کے معنی حفاظت ہے، بخشش نہیں ہے. مغفر اس خود کو، لوہے کی خود کو کہتے تھے جن کو اوپر پہن لیتے تھے تاکہ تلواروں تیروں کے بار سے حفاظت ہو سکے. وہ خود پہننے سے یہ بخشا نہیں جاتا تھا، یہ محفوظ ہوتا تھا. یہ جو غلط قدم اٹھانے سے، جسے آپ جرم کہیے، گناہ کہیے، اس سے جو نقصان ہونا ہے، تو میں نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن خدا کا نظام یہ ہے کہ اس سے باز آفرینی یا اس کی اصلاح کی گنجائش رکھ دی گئی ہے. استغفار یہ ہے کہ ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا کہ اگر مجھے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کے نقصان سے حفاظت کا سامان میں طلب کرتا ہوں. حفاظت کا سامان کیا ہے؟ قرآن نے خود بتا دیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، 11/114. یاد رکھو، اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے کے ازالے کے لیے یہ ہے کہ تم اس سے کہیں زیادہ اچھے کام کرو. بینک میں بیلنس تمہارے کریڈٹ میں کم اگر ہو رہا ہے اور چیک تم نے ایشو کیا ہے زیادہ کا، تو اس کے لیے تلافی کی کیا صورت ہے کہ وہاں کچھ اور جمع کرو جا کر. یا مینیجر سے جا کے کہو کہ صاحب اینے پیسے تو لے لا تو باقی بڑھ گئے. حسنات ہیں جو سیئات کی تلافی کر سکتی ہیں. اور وہ قرآن کی جو مثال ہے نا میزان کی، وہ تو بالکل ترازو کی طرح بات سامنے لے آتی ہے کہ یاد رکھو پلڑے ہیں نیکیوں کے اور برائیوں کے. یوں کہہ لیجئے نا، اگر برائی کا پلڑا کسی وقت جھک گیا ہے
تو اس کے نقصان سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ بھلائی والے پلڑے میں اور ڈالو. یہی طریقہ ہے نا یا کوئی اور بھی ہے دنیا میں طریقہ؟ کیسے یہ پلڑا اٹھے گا؟ برابر ہوگا یا اس پلڑے سے زیادہ وزندار ہوگا، جھکے گا؟ اگر یہ پلڑا، پھر میں دوہرا دوں شاید کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، اچھائیوں کا پلڑا اٹھ گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا، وہ زیادہ ہو گئی نا. تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے اس نقصان سے بچنے کا؟ بھلائیوں کے پلڑے میں بھلائیاں اور ڈالو تو وزن بڑھ جائے. مثقال ذرۃ کا وزن جو ہے اتنا اس میں وزن ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایٹم تک کا حساب کر لیں گے ہم. ڈالتے جاؤ. یہ پلڑا جھک گیا تو تمہاری مغفرت ہو گئی. استغفار اس پلڑے میں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں اور نیکیاں ڈالنے کا نام ہے.